بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی جو ہے یہ ایک ایسا بابرکت درود پاک ہے کہ یہ ہم ہر نماز کے اندر جو ہماری نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں ہم التحیات کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اب افضل عبادت نماز، فرض عبادت نماز، اس کے اندر بھی اس کو رکھا گیا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ ویسے بھی مطلقاً حدیث شریف کے اندر درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو یہ سخت سے سخت مہمات کو بھی حل کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بڑے سے بڑے مسئلے حل کرتا ہے۔ درود پاک جو ہے غموں کو دور کرتا ہے۔ اب درود ابراہیمی جو ہے یہ افضل درود پاک ہے۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ آل ابراہیم پر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا گیا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اب ان کی فضیلت اور زیادہ پھر اس کی برکت جو ہے درود ابراہیمی کی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اگر درود ابراہیمی کا بندہ عامل بن جائے، روزانہ اس کا وظیفہ کرے، اس کو ایک تعداد مقرر کر کے پڑھے، تو اس کی اتنی اس کو برکتیں ملیں گی، اس کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اس کا ظاہر بھی سنورے گا، اس کا باطن بھی سنورے گا، اس کی روحانیت اتنی بڑھے گی، اس کو روحانی طور پہ اتنا سکون ملے گا، اس کی ٹینشنیں مسئلے بھی حل ہوں گے، ثواب بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے، برکتیں بھی مل رہی ہیں، فضیلتیں بھی مل رہی ہیں، اور پھر ضمناً جو اس کے مسائل ہیں، اللہ پاک درود ابراہیمی پڑھنے والے کے وہ مسائل بھی حل کرتا چلا جائے گا۔ اس کا وظیفہ آپ ڈیلی کریں، اس کو پابندی کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی کہ 100 مرتبہ، بعد عشاء بعد فجر کوئی ایک وقت آپ مقرر کر لیں، یا دن میں کوئی آپ سہولت آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 تسبیحاں پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، یا پھر 313 کا عدد جو ہے اس کو کثرت میں شمار کیا گیا، یہ پڑھ لیں۔ اب اس کی برکت کیا ہوگی؟ اگر خدا نخواستہ کسی پر جادو کا اثر ہے، جناتی اثرات ہیں، معاشی معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں، تو درود ابراہیمی اس تعداد سے اگر وہ پڑھتا رہے گا، اس کا وظیفہ کرتا رہے گا، اس سے یہ تمام پریشانیاں، آفتیں، رجتیں، بندشیں، ٹینشنیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کو قلب کے اندر اس کے نور پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ درود ابراہیمی اس کو پستی سے اٹھا کے اس کو عروج کی طرف لے جائے گا، اس کو بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ اس کی جو عزت میں کمی ہے، درود ابراہیمی آپ کے اندر ایسی تسخیر آ جائے گی کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے، آپ کو بڑے عزت سے پیش آئیں گے، آپ کے تعلقات، رشتے انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوں گے، قائم و دائم رہیں گے، ٹوٹیں گے نہیں۔ بات ہے نا، بعضوں کے بیچارے بعض کا باوجود کوشش کے بھی کوشش کرتے ہیں ہم اچھا معاملہ کریں، لیکن رشتے ٹوٹتے ہیں، اس میں بہت سارے بعض کا مسائل بھی ہوتے ہیں، بعض کا روحانی اثرات ہوتے ہیں، جادو جنات کا اثر بھی ہو نا، تو اس سے تعلقات ٹوٹتے ہیں، اچھے مخلص دوست دور ہو جاتے ہیں، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی کی برکت سے آپ کا وہ اثر، برا اثر جتنا بھی ہوگا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، آپ کے پھر تعلقات، رشتے مضبوط ہوں گے۔ جو رزق کی بندش ہے، رزق کی ٹینشن ہے، درود ابراہیم اس بندش کو بھی کاٹے گا، اس کو دور کرے گا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بندش بھی دور ہوگی، رجعت بھی دور ہو جائے گی۔ بعض اوقات بندہ ایسے وظائف پڑھ لیتا ہے، ایسے اعمال کر لیتا ہے جن میں وہ صحیح طور پر ان کے آداب کا، شرائط کا خیال نہیں رکھتا، یا بغیر اجازت کے پڑھتا ہے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسی رجت آ چکی ہے، ایسا وہ رجت کا شکار بھی ہو گیا، تو درود ابراہیمی ایسا درود ہے کہ رجت، جو کہ میں کہتا ہوں جادو سے بھی خطرناک ہے، یہ اس رجت کو بھی ختم کرے گا۔ آپ اس کو معمول کے مطابق، آپ اس کو ڈیلی ویجز، آپ پابندی سے، استقامت سے پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجیں،
درود پاک دیکھیں اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش ہے کہ میرے امتی مجھ پہ درود بھیجیں، اللہ پاک ان پہ رحمتیں بھیجے گا۔ تو یہ ہم جب درود پڑھیں گے تو اس کی برکت سے رب کریم کی رحمتیں چھم چھم برسیں گی۔ اب جس شخص پہ رحمت الہی کا جب نزول ہو، اب بتائیں کون سے مسئلے، کون سی پریشانیاں، کون سی ٹینشنیں اس کے اندر رہیں گی۔ جہاں پہ اللہ کی رحمت برسے، جس شخص پر اللہ کی رحمت اترے، اس شخص کے اندر پھر جو بھی مسائل، پریشانیاں، تنگیاں، ٹینشنیں ہوں گی، درود پاک کی برکت سے وہ حل ہوتے جائیں گے۔ تو میرے ناظرین کرام، آپ درود ابراہیمی اس طرح پڑھیں۔ اب وہ ایک شخص کا واقعہ ہے، درود ابراہیمی کا وہ عامل تھا، کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ اب دیکھیں کسی کا علاج معالجہ کرنے کے لیے بڑے چلے کرنے پڑتے ہیں، اعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ درود ابراہیمی اس نے اس کثرت سے پڑھا، اتنا پڑھتا رہا، اتنا پڑھتا رہا، اس کی ایسی تاثیر آئی، اب وہ دوسروں کا روحانی علاج معالجہ بھی کرنے لگ گیا۔ یعنی کسی پہ اگر کوئی بیماری لے کے آتا، پریشانی لے کے آتا، کسی کو کوئی بیماری ہوتی وہ دم کرتا، پڑھتا، اللہ اس کو شفا دیتا۔ کوئی جادو زدہ آ جاتا، جنات زدہ آ جاتا، ایسے مریض روحانی آ جاتے، ان کو بھی وہ پڑھتا تو اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرماتا۔ تو اس طرح درود ابراہیمی کی برکت سے اس نے دم کرنا شروع کیا اور لوگوں کو فوائد ملے۔ لیکن آپ نے بالکل یہ نہیں کہ درود ابراہیم پڑھ کے دم کرنا شروع کر دینا، ہم اس کے عامل بنے، پہلے اس کو پڑھیں، اس کی روٹین بنائیں۔ ایک تعداد جب ہم پڑھتے رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں ہمارے مسئلے تو حل ہوں گے ہی ہوں گے، اس درود ابراہیمی کی برکت سے جہاں ہوں گے وہاں دیگر رہنے والوں کے، ہمارے آس پاس گھر والوں کے، اہل خانہ کے بھی اللہ پاک مسئلے حل کر دے گا۔ ایسا یہ درود ابراہیمی ہے، اس کا ایسا فیض ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، آپ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ ویسے تو ماشاءاللہ نماز کی پابندی جو خوش نصیب کرتا ہے اس میں بھی اس کو پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، نماز پڑھنی بھی چاہیے، فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہی نماز کا ہوگا، اس لیے نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز قضا نہیں کرنی، ہم نماز کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ پھر کوشش کریں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم درود بھیجا کریں۔ اس کی برکت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کا جو ہمارا ایک تعلق ہے اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے، یہ درود پاک ایسا عمل ہے کہ اس تعلق کے اندر مضبوطی لائے گا، اس کے اندر اور ترقیاں پیدا ہوں گی اور اس میں برکت آئے گی۔ یہ تعلق مضبوط ہوگا، رشتہ مضبوط ہوگا۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو یہ جو پیارے محبوب علیہ السلام کا ہمارے ساتھ جو ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، اس تعلق میں درود پاک کو جب ہم لے آئیں گے، درود پاک پڑھیں گے، تو پھر اس کی برکت سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت بڑھے گی، پیارے محبوب علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا۔ جب یہ برکتیں ہمیں مل جائیں گی تو خود بخود آپ بتائیں مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں؟ بعض لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، جی ہم کوئی موکل تابع کر لیں، جنات تابع کر لیں، ہم فلاں پری ہمارے ہاتھ لگ جائے، فلاں عمل ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے۔ اب بھائی دیکھیں، آپ توجہ کیجئے کہ جب کسی بڑے سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کسی کا وزیر سے یا چلے وزیر اعظم سے رابطہ مضبوط ہے، اب اس کو نیچے ایم پی اے ایم این اے سے کام کہنے کی ضرورت پڑے گی؟ جس کا تعلق، جس کا رابطہ ڈائریکٹ خود وزیر اعظم سے ہے، اس سے تعلق مضبوط ہو گیا، اب اس کو نیچے ایم پی ایم این اے وزیروں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈائریکٹ وہ ادھر کہے گا، اس کا مسئلہ خود بہت حل ہوگا۔ کیوں؟ اس کا اس بڑے سے رابطہ مضبوط ہو گیا۔ بھئی آپ جنات کے چکروں میں پڑھیں، موکلات کے چکروں میں پڑھیں، یہ خطرناک فیلڈ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ کروڑوں درود پڑھیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے۔
آپ یہ پڑھیں گے، کسی کی جناب چاپلوسیاں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جناب، ایک عمل کروا کے ہزاروں روپے بٹور رہے ہیں اور امت کو جناب حجت میں ڈال رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پتہ نہیں خود عمل کیا ہے کہ نہیں، خود اس کے عامل ہیں کہ نہیں، خود اس کو وہ سلسلے سے ذات ہے کہ نہیں، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں اور پیسے لے کے کورس کرا رہے ہیں۔ آج کل روحانیت میرے ناظرین کرام، اس کو بھی لوگوں نے مکمل ایک بزنس بنا لیا، کاروبار بنا لیا، جو کہ ایک بزرگوں کا شعبہ تھا، ایک روحانیت، اس کو بزنس پی لیا ہے۔ اور پھر مصیبت تو یہ ہے، چلو پیسے لیں ناجائز نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ اس کے اہل تو ہوں، یہ چیز کرا تو سکتے ہوں۔ امت مسلمہ کو رجت میں ڈالنے پہ لگے، بڑے بڑے اعمال کرا رہے، عام جناب بیٹھے بٹھائے، نہ انہوں نے ان کو دیکھا نہ دیکھا نہ سمجھا، یہ بھی نہیں پتہ وہ عمل کرنے والا اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں، اس کے تلفظ کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کو جناب ابھی کچھ الف تک کا پتہ نہیں ہے، آپ اس کو جناب بڑے بڑے اعمال کرا رہے ہیں، آپ نے تو فیس لے کے جیب میں ڈالی، اس کو اجازت دے دی تم کرو جی، اب وہ بیچارہ پڑھے غلط پڑھے، اس کے تلفظ درست نہیں ہے، پہلے تم اس کا ٹیسٹ تو لو، امتحان تو لو، بس جس نے ان کو کہا جی ہم نے کورس کرنا جی پیسے بھیجو کرو جی، اس کا امتحان تو لو بھائی، کچھ شرائط، اس کو درست قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، اس کا تلفظ درست ہے کہ نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ پہلے اس پہ پرکھ تو لیں، پھر ان کو اجازت دیں، پیسے بھی لیں، آپ لیں بے شک آپ، لیکن اس کے بھی پورے ایک آداب ہیں، شرائط ہیں۔ تو میرے ناظرین کرام، یہ خیر ایک الگ فیلڈ ہے، کبھی اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ آپ فی الوقت درود پاک کی عظمت کو سمجھیں، یہ ایسا عمل ہے، اس میں ڈر خوف ہی نہیں ہے، کوئی رجت ہی نہیں ہے، ایک بار پڑھے، 100 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، ہزاروں بار پڑھے، لاکھ بار پڑھے، کروڑوں کروڑوں بار پڑھے، انشاءاللہ تعالی درود پاک اس کو نہ کوئی اس کو ٹینشن آئے گی، نہ بوجھ آئے گا، نہ کوئی خطرہ ہے، بلکہ اس کو بلندیاں بلندیاں ملیں گی۔ تو میں نے آپ کو مثال دی تھی بڑے کی، جب ہم درود پاک پراپر پڑھتے رہیں گے، جب ہمارا محبوب علیہ السلام سے رابطہ رشتہ مضبوط ہوگا، اب جس کو نبی پاک علیہ السلام کا قرب مل گیا، اس کو نیچے اب موکلا جنات ادھر جانے کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں ناظرین کرام، فیصلہ آپ پہ رکھتا ہوں۔ ارے میرے محبوب علیہ السلام جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو کہ تمام فرشتوں کے جو سردار تھے، جبرائیل علیہ السلام ان کے در کے خادم ہیں، اب بتائیے جب ان کے ساتھ ہمارا رشتہ قرب مضبوط ہو گیا، پھر ہمیں موکلا جنات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے محبوب کی نگاہ کرم پڑے گی، خود بخود کام ہو جائیں گے۔ قسمت میں ہو لاکھ پیچ، 100 بل 1000 گج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ کاش لوگ درود پاک کی عظمت کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، درود خضری پڑھیں، درود تنجینہ پڑھیں، جو سے بھی درود پاک ہے، ہر ایک کی اپنی برکت عظمت ہے، لیکن اس ٹائم میں درود ابراہیم سے متعلق آپ کو عرض کروں، افضل درود ہے، اس کی آپ ڈیلی کم از کم 100 بار ہی پڑھ لیں، آپ ایک تسبیح کا اپنا معمول بنا لیں، جتنی تعداد بھی آپ لیں، پھر اس کو استقامت سے پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک کو وہ عمل بڑا پسند ہے کہ اب جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اب دیکھیں کوئی ہزاروں بار ایک ہی دن میں پڑھ لے پھر چھوڑ دے پڑھنا، تو اگر کوئی 100 بار پڑھتا ہے لیکن استقامت سے پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، ماہانہ پڑھتا ہے، سالانہ، اس کا پورا سال جاری رہتا ہے۔ اب 1 سال تک وہ پڑھتا ہے، پھر کئی سالوں تک پڑھتے رہتا ہے، اب بتائیں اس کو اس کی کتنی برکت ملے گی۔ بارش کا پانی کا ایک قطرہ، ننھا سا قطرہ بھی اگر مستقل گرتا رہے، آپ دیکھیں پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ کوئی بالٹی پانی کی پھینک دے تو کیا سوراخ ہوگا پتھر میں، لیکن مسلسل ٹپ ٹپ پانی کا قطرہ گرتا رہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ وضو خانوں میں یا ٹوٹیوں کے نیچے جو فرش ہوتے ہیں، جہاں ٹوٹیوں میں یہ پانی گرتا رہتا ہے، وہاں فرش میں سوراخ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مسلسل اگر جہاں کہیں پانی گرے وہاں ہوگا۔ اب جب استقامت کے یہ فوائد ہیں، جب ہم استقامت سے 100 بار کا وظیفہ صحیح لیکن ڈیلی پڑھیں گے، استقامت سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری مشکلات کے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، دور ہو جائیں گے ہم سے، ہم مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کا فیضان نصیب فرمائے، آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے خوب بینیفٹ ملیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔